الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم
کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ طریقت نقش بندیہ کے بہت بڑے سالار حضرت خواجہ محمد امیر الدین مجددی قدس سر العزیز کی دہلیز پر آپ کے سالانہ عرس مقدس کی اختتامی تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال آپ کے مرکز پرنور پر اور دیگر جو مشائخ کوٹلہ شریف ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے مراکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو یہاں کے فیوز و برکات سے زیادہ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ نے تاریخ کے ایک حساس موڑ پر اس آستانے کو وہ صدائے حق بطور امتیاز بلند کرنے کی توفیق دی جو کبھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو صدا گولڑا شریف سے اٹھی، آج عقیدہ ختم معصومیت کے تحفظ کے لیے وہی پیغام کوٹلہ شریف سے اٹھا۔ رب ذوالجلال یہاں کے پیران طریقت صاحبزادگان حضرت میاں غلام قدیر احمد نقشبندی، حضرت ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقشبندی، حضرت پیر میاں محمد ظہیر احمد نقشبندی اور حضرت مفتی محمد تنویر احمد نقشبندی، ان سب کے مسائی جمیلہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی رہنمائی کے لیے لمبا وقت عطا فرمائے۔ آج اس موقع پر مکتوبات شریف سے ایک مسئلے کی جو ہمارے عقائد کا اہم مسئلہ ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی جو اعلامیہ پیش کیا گیا اس پر یہاں کے شیوخ کو بالخصوص مفتی محمد تنویر احمد صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور جامعہ امیریہ کا جو فیوز و برکات کا سلسلہ دیکھا اس پر ڈاکٹر میاں محمد صغیر احمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید بارونق بنائے۔ جن نفوس قدسیہ کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، انہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم اتنا عظیم مانتے ہیں کہ وہ اگر نصف سا یا ایک ٹوپا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کریں تو دوسروں کے احد پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ انہیں ثواب ملتا ہے، جو بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے۔ یہ عقیدہ ہم ان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ پھر ابن ماجہ میں ہے کہ لَمَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ أُمُورَهُ، تم میں سے کسی کی زندگی کے سارے اعمال ایک پلڑے میں ہوں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا ایک لمحہ دوسرے پلڑے میں ہو تو ان کی نیند والا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا، یعنی ان کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، ایک ایک لمحہ جو راہ حق میں گزرا وہ تو اپنی جگہ، ان کی نیند کا اتنا مرتبہ۔
ان کے صاحب کو اوروں کے صحف پر، اوروں کی سنجیدگی اور بیداری پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سربراہ تھے، انہیں اپنی زندگی کی آخری گھڑی بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو حضرت واشی، جو ویسے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی تھے، لیکن جب وہ صحابی بنے تو شرف صحبت میں جو انہیں پہلی گھڑی ملا، حضرت اویس کرنی کو زندگی کی آخری گھڑی بھی نہیں مل سکا۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، انہیں کیا چیز ملی کہ وہ اتنے تیز رفتار ہو گئے؟ شرف صحبت سے ان کے ساتھ کیا مکس ہوا کہ دنیا کی نبوت کے بعد کوئی وصف، کوئی منصب، کوئی عہدہ اس شرف کے ہم پلہ نہیں جس شرف کو صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا۔ ہم اجمالی طور پر مانتے تو ہیں، لیکن انہیں کیا ملا تھا کہ وہ اتنے عظیم ہوئے؟ اور یہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے پھر آج کے بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ آج ایک وہ فتنہ کہ جس سے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو چلا تھا حویلیاں سے اور آج بڑے بڑے آستانوں تک پہنچا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج کے دور کا بدعمل سید بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ جزیت اس کو حاصل ہے اور صدیق اکبر کو جزیت حاصل نہیں۔ اس پر پھر سارے بڑے بڑے آستانے اسی دام میں آئے، اور آج وہی افضلیت اور وہی تقریریں اہل سنت کے بہت سے سٹیجوں پہ کی جا رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ شرف صحبت ہوتا کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی شرف کوئی ہم پلہ ہے یا نہیں، یا اس کی صورتحال کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ سب کچھ کھول کے لکھا تھا، مگر افسوس کہ اسے پڑھا نہیں گیا، یا پڑھا گیا تو سمجھا بہت کم گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو لکھا۔ سب سے پہلے تو وہ بات جو میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہی، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 مکتوب نمبر 66 پر لکھا ہے، چے این بزرگواراں را، یہ کون ہے؟ صحابہ، کیونکہ این بزرگواراں را، ان بزرگ ہستیوں کو در اول صحبت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم آم میسر می شد، ان بزرگواروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے آغاز میں پہلے سیکنڈ میں وہ کچھ ملا، گھنٹے کے بعد 2 دن تک یا سال بھر یا زندگی بھر وہ تو بعد کا ہے، پہلی گھڑی میں وہ کچھ ملا کہ اولیاء امت را در نہایت النہایا شمع ازاں کمال دست می دہد، کہ امت کے اولیاء کو ترقی در ترقی در ترقی کرتے 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 زندگی کی آخری گھڑی میں جو ملتا ہے وہ ان کے ملے ہوئے کی ایک چھوٹی سی خوشبو ہوتی ہے، شمع ازاں، پورا نہیں، اس کی ایک سویٹ سمیل ہوتی ہے۔ لہٰذا وحشی قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ السلام مشرف شد عبود از اویس کرنی کہ خیر التابعین است افضل آمد، کہ حضرت واشی یعنی جو اتنے ویسے پہلے اسلام لانے سے پہلے ناپسندیدہ تھے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، لیکن جب سرکار نے قبول کر لیا، یا تو قبول نہ کرتے اور انہیں اپنا صحابی بنایا،
صحابی بننے کے پہلے سیکنڈ میں جس درجے پر تھے ویسے کرنی زندگی کی آخری گھڑی بھی وہاں نہیں پہنچ سکے. پھر ان کا گھنٹہ گزرا، پھر ان کا سال گزرا، پھر ان کی زندگی گزری. تو یہ کیا چیز ملی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت کی بنیاد پر کہ وہ اتنے عظیم بن گئے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگلے مکتوب میں، یہ مکتوب نمبر 120 ہے، اگر یہ بات میں مجدد صاحب کا نام لیے بغیر کرتا تو فوراً 10,000 فتوے لگ جاتے کہ یہ تم کیا بول رہے ہو. اچھا ہوا کہ بڑے لکھ گئے اور ہم جیسے چھوٹے ان کے سہارے پہ بول سکتے ہیں، اور یہ سہارا بہت بڑا سہارا ہے. مجدد صاحب یہ مکتوب کا عربی حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا، اے مخاطب، لا تعدل خطاب ہے مریدوں کو، خلفاء کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو. اے مخاطب لا تعدل بالصحبت شیئا، کسی درجے کو بھی صحابیت کے ہم پلہ مت بنانا. شیئا نکرہ تحت النفی ہے. عالم ہونا، قاری ہونا، حافظ ہونا، پیر ہونا، غازی ہونا، مجاہد ہونا، مبلغ ہونا، ولی ہونا، غوث ہونا، قطب ہونا، کوئی بھی درجہ جو ہے، آگے ایک استثناء نبوت کا ہے صرف، لا تعدل بالصحبت شیئا. یہ ویسے ہی اس میں عموم تھا کہ کوئی شے بھی ہو، کوئی درجہ بھی ہو. آگے پھر اس عموم کی تاکید کے لیے فرمایا کائنم ما کانا، وہ کیسا ہی درجہ کیوں نہ ہو. کسی منصب کو بھی منصب صحابیت کے ہم پلہ مت مان، وہ کیسا ہی منصب کیوں نہ ہو. الا تری ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبت علی من عداہم سوى الانبیاء علیہم السلام. الا تری، اے مخاطب کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبت، کیا صحاب رسول علیہ السلام فضیلت دیے گئے بوجہ صحابیت کے، کس پر؟ علی من عداہم، اپنے سوا ہر ہستی پر، سوى الانبیاء علیہم السلام. صرف نبی مستثنیٰ ہیں، نبیوں کے سوا ہر ہستی پر شرف صحابیت کی بنیاد پر، صحبت کی بنیاد پر سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو فضیلت دی گئی. اب من ادا میں پھر بطور خاص 2 ہستیوں کا نام لیا مجدد صاحب نے، اور وہ دونوں ہستیاں تاریخ میں تصوف، عدل، انصاف، ولایت، تقوی میں بڑی مشہور ہیں. ایک ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کا نام لے کر من ادام ان وصلیہ ہے. کہتے وہ ان کا آنا، وہ سوائے صحابہ کے، اگرچہ اویسن کرنین، اگرچہ وہ ان کے سوا اویس کرنی ہوں، او عمر مروانی یا عمر بن عبدالعزیز ہوں، ما بلوغہما نہایت الدرجات، اگرچہ اپنے طور پر تو وہ آخری حد تک پہنچے تھے ان ولایت میں، ووصولہما غایت الکمالات، اگرچہ وہ کمالات کی آخری حد کو چھو گئے تھے، اتنے بڑے تھے، سوى الصحبت، مگر صحابی نہیں تھے. تو ان میں سے کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہے جنہیں شرف صحابیت رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. فلا تعدل، مخاطب ان کے ہم پلہ تو کسی کو بھی نہ مان. اب یہ جو جنہیں شرف صحابیت ملا اور کوئی غیر صحابی، خواہ وہ کسی قبیلے کا ہو، خواہ کسی خاندان کا ہو، خواہ کسی نسبت کا ہو،
اس کو ان میں سے کسی کے ہم پلہ مت مان، اور ساتھ یہ وضاحت کی کہ انہیں کیا ملا کہ اب کوئی اور ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے، کسی ایک صحابی کے بھی ہم پلہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آخری صحابی کے وصال کے بعد وہ جنس ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نیا بننا ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے ولیوں کے گھر بیٹے بڑے بڑے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، سیدوں کے گھر بڑے بڑے سید پیدا ہو سکتے ہیں، سچے سیدوں کے گھر، مگر کائنات میں دوسرا ایک بھی کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اس جنس کے یہ جو خصوصیت ہے کس بنیاد پر ہے؟ کیا چیز ان میں مکس ہوئی کہ ان کی ایک سیکنڈ کی بندگی دوسروں کی صدیوں سے بہت زیادہ ہے؟ ان کا سو جانا دوسروں کے جہاد پر فضیلت رکھتا ہے، ان کا بھول جانا دوسروں کے نہ بھولنے پر فضیلت رکھتا ہے، ان کی خطا دوسروں کے ثواب پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ لفظ بھی مجدد صاحب نے لکھا ہوا ہے، ابھی میں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ کیا مکس ہوا ان میں؟ تو مجدد صاحب یہ خلاصہ تقریباً مجدد صاحب کی تعلیمات میں تفصیل سے ملتا۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ ان کا ایمان جس طرح کا ہے ایسا ایمان بعد میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعمال کا مدار ہے ایمان پر۔ اب دیکھو نا، جن کا ایمان نہ ہو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کَسَرَابٍ بِقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الزَّمَانُ مَاءً۔ ایک ہندو، سکھ، کافر، کرسچن، نصرانی، یہودی وہ سونے کے محل بنا کر غریبوں میں تقسیم کرے تو قرآن کہتا ذرہ بھر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے اعمال سراب ہیں، جیسے دوپہر کا وقت ہو اور ریت پر سورج کی کرنیں پڑیں تو ٹھاٹے مارتا سمندر لگتا ہے، قریب جائیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیوں ایسا ہے؟ اور ادھر ایک مومن جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ 1 روپیہ دے دے ان کے پہاڑوں سے زیادہ اس کو ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ وہ بے ایمان ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں۔ تو یہاں سے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ عمل کیا جو وزن بنتا اللہ کے دربار میں وہ ایمان کی وجہ سے بنتا۔ پھر جس کا جتنا ایمان اعلیٰ درجہ کا ہے اتنا ہی ایک عمل اس کا، وہی جو عام لوگوں کا اور طرح کا قبول ہوتا ہے ان کا اور طرح کا قبول ہوتا ہے۔ تو مجدد صاحب لکھتے ہیں ان کا ایمان ایک خاص قسم کا، اس جنس کا ایمان ان کے بعد کسی کا نہیں قیامت تک۔ وہ قسم کون سی ہے؟ کہتے ہیں ان کا ایمان شہودی ہے۔ کیا ایمان ہے؟ سارے یہ لفظ یاد کر لو، صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ شہودی، شاہد، شہود۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ شہودی۔ اور صحابہ کے سوا جو غیر صحابی ہے، جس خاندان کا بھی فرد ہے، قیامت تک جتنا بھی بڑا ولی ہو اس کا ایمان غیر شہودی ہے، شہودی نہیں ہے۔ میں بھی وہ شرطیں بیان کروں گا کہ شہودی بنتا کیسا ہے، مجدد صاحب نے وہ بھی لکھی ہے۔ تو خلاصہ کیا بنا؟ ہمارا ایمان ولیوں کا جو غیر صحابہ ولی ہیں، غوث، قطب، ابدال، سادات، سب علماء، محدث، ان سب کا ایمان غیر شہودی ہے، اور صحابہ کا ایمان شہودی ہے۔ اس شہودی ایمان کا یہ کمال ہے، وہاں جاگ کے جہاد کرنا تو بڑی شان ہے، سو جانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ مجدد صاحب کے لفظ سنیے، لما، یہ کیوں شان ہے ان کی؟ ہر صحابی کی یہ شان کیوں ہے؟ کہتے ہیں لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء سارا بالصحبۃ شہودیا، کہ ان سب کو ایک وصف حاصل تھا، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، اس میں
اس وصف کے درجے ہو سکتے ہیں لیکن اس وصف مطلقاً ملنے میں سب برابر ہیں. جس طرح شرف صحابیت میں درجات پھر ہے لیکن صحابیت تو سب کو ملی، ہر صحابی کو. تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا، ان کا ایمان شہودی بن گیا. اب آگے دو چیزیں ہیں، شہودی بنا تو پھر کیا فرق آیا اوروں میں، اور شہودی بنا تو کیوں بنا کہ اوروں کا نہیں بن سکتا. کس لیے اوروں کا ایمان شہودی نہیں بن سکتا؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں 4 وجوہات ہیں جس وجہ سے صحابہ کا ایمان شہودی ہے اور کسی کا ایمان شہودی نہیں ہے. یہ واضح انہوں نے لکھا اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. صرف صحابہ کا ایمان شہودی ہے اور وہ 4 وجوہات پر ہے، اور قیامت تک وہ وجوہات کسی کو مل نہیں سکتی، لہذا کسی اور کا ایمان شہودی ہو نہیں سکتا. نتیجتاً کسی کو بھی شرف صحابیت کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا. کوئی شرف بھی شرف صحابیت کے ہم پلہ نہیں ہے سوائے نبوت کے. اب یہاں وہ کیا چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھیں. پہلی چیز فرماتے ہیں برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہودی ایمان نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا. کہ آج کوئی زیادہ نمازی ہو تو ایمان شہودی بن جائے، کوئی زیادہ حج کر لے تو ایمان شہودی بن لے، کوئی زیادہ کتابیں لکھے تو ایمان شہودی بن جائے، جو کتابہ زیادہ پڑھ جائے تو ایمان شہودی بن جائے. نہیں، ایمان شہودی کے لیے پہلی شرط ہے رؤیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہری حیات میں سرکار کا دیدار کرنے والا حالت ایمان میں ہو، پہلی. دوسری وحضور الملک، شہودی ایمان بنتا ہے ملک فرشتے کے حضور کی بنیاد پر، اور یہ صرف صحابہ تھے جنہیں رؤیت رسول علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضور ملک کا بھی موقع ملا. حضور ملک کہ ان کے ہوتے ہوئے سرکار کے پاس ملک حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، وہ جس جہت کا بھی ہو لیکن فیض اس کا ملا جس سے ایمان شہودی بن گیا. تیسرے نمبر پر وشہود الوحی، انہوں نے وحی کا مشاہدہ کیا. چوتھے نمبر پر ومعاینۃ المعجزات، انہوں نے معجزات کا معائنہ کیا. یہ 4 وصف ہیں جن سے ایمان شہودی بنتا ہے، اور وہ 4 وصف ملنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جنہوں نے اس وصف میں آنا تھا سرکار کے وصال سے پہلے آنا تھا، پھر وہ جتنے آخر تک جب تک زندہ رہے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا ما کانا، کسی بھی منصب کو، درجے کو، شعبے کو، کسی وصف اور ویلیو کو اس وصف کے مقابلے میں مت مانو اگر سنی ہو. لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا ما کانا. اب کہتے ہیں جب ان لوگوں کا ایمان شہودی بنا تو انہیں کیا کیا فائدہ ہوا؟ جیسے صرف مومن، مثال کے طور پر ایک مثال سامنے رکھو، صرف جو مومن بنا اس کو ایمان کی وجہ سے کافر کے مقابلے میں کیا کیا فائدے مل گئے. ایمان کی بنیاد پر کافر کے مقابلے میں مومن بھی اتنا ہی ایڈوانس ہوا کہ جیسے کافر جو ہے وہ مثال کے طور پر گدھے پہ بیٹھا ہو اور مومن ہوائی جہاز پہ بیٹھ گیا ہو، اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوا. وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، لیکن مومن کی کھیتی باڑی اور کافر کی کھیتی باڑی میں حدیث میں فرق بیان کیا گیا. ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
جب حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے باغ میں ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو سوال کیا، فرمایا من غارس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا؟ ہم مسلم ہم کافر، مسلمان نے لگایا یا کافر نے لگایا؟ اب آج کا ایک بیانیہ لوگوں کا یہ بھی ہے کہ باغوں میں مسلمان کافر کی کیا حیثیت ہے، سارے باغ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم تو آج یہ کہیں کہ جمعے کی اقتداء کرو تو پہلے عقیدہ چیک کرو، پنجگانہ نماز پڑھو تو پہلے عقیدہ چیک کرو، تو لوگ کہتے ہیں اب عقیدہ اس میں چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسلم شریف بتاتی ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جو باغ کی بات میں بھی پہلے عقیدہ پوچھتے تھے پھر اس کا حکم بتاتے تھے کہ کافر کی کھیتی باڑی کا نتیجہ اور ہے، مومن کی کھیتی باڑی کا نتیجہ اور ہے۔ تو حضرت ام مبشر نے حالانکہ جانتے تھے، تو پتہ یہ چلا سوال میں بھی حکمت تھی کہ سوال سے بھی قیامت تک مفتیوں کو ایک عقیدہ ملنا تھا کہ یہ پوچھنا بھی تو سرکار کی سنت ہے، کس نے باغ لگایا، مسلم نے یا کافر نے؟ تو ام مبشر نے کہا مسلم نے۔ اب سرکار نے فرمایا پھر سن لو، ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او دابا او شیء الا کانت لہو صدقہ۔ اگر مومن کا ہے تو پھر اس سے جتنی چڑیاں دانے لے جائیں گی، جتنی چیونٹیاں، جتنے کوے، جتنے جانور، مالک کو ہر دانے کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہودی کے کھیت میں ثواب نہیں، سکھ کے کھیت میں ثواب نہیں، مومن کے کھیتی باڑی میں بھی ثواب ہے۔ پرہیزگاری تو اپنی جگہ، حالانکہ جب وہ ہل چلا رہا تھا، گوڈی کر رہا تھا، پانی لگا رہا تھا تو نفل تو نہیں پڑھ رہا تھا، صرف وقت پر نماز پڑھی، باقی دنیا داری کر رہا تھا، اپنی زمین تھی، چوری کا پانی نہیں تھا، تو کھیتی باڑی میں بھی فرق آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس سال کی گندم کی 20 لاکھ نیکیاں ہوں، اس کو تو حساب ہی نہیں کہ کتنی چیونٹیاں لے گئی ہیں، لیکن جس نے ثواب دینا اسے سارا پتا ہے۔ تو اتنا ایمان کی بنیاد پر کافر کے لیے کچھ نہیں، مومن کے لیے، کافر بھی دکاندار ہے، مومن بھی دکاندار ہے۔ کافر بیچتا ہے گاہک کی مرضی پر، مومن بیچتا ہے خدا کی مرضی پر، کہ اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر سودا ہوگا، قرآن روکتا ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو پھر التاجر الصدوق مسافرات الکرام البرارہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دکاندار بھی ہو، سچیار بھی ہو تو قیامت کے دن بڑے فرشتوں کی سیٹوں پہ بٹھایا جائے گا۔ اس کا نماز روزے کا ثواب اپنی جگہ، یہ دکانداری سے ثواب لے گیا کہ مومن تھا، دکانداری بھی کر رہا تھا، جنت کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ تو یہ صرف مومن ہونے میں جب فرق مان رہے ہو اپنا اور کافر کا، تو پھر ایمان شہودی والے کا فرق بھی مانو، اپنے سے ان کا فرق، انہیں کیا کیا اس ایمان شہودی کی بنیاد پر سہولتیں ملیں، انہیں کیا کیا ترقیاں ملیں، ان کی معمولی چیزیں اتنی عمدہ کیسے بن گئیں، کیا کیا بنی؟ مجدد صاحب کہتے ہیں یوں بنی، فرمایا دوسرے لوگوں کی اگر ثواب اکٹھے کیے جائیں، ایک تو ہے نا سا کے ساتھ ثواب، ایک ہے سواد کے ساتھ ثواب بمانا درست، ثواب بمانا فرد، دوسروں کے ثواب سامنے رکھو، ان کے ثواب تو اپنی جگہ، ان کی خطا کا درجہ ان کے ثواب سے بڑا ہے۔ خطا ساتھ اجتہادی کی بھی قید نہیں لگا رہے، خطا کا درجہ اوروں کے ثواب پر زیادہ ہے، اور ان کے سہو بھولنا، اور دوسرا کیا ہے سواد کے ساتھ اور ہا کے ساتھ صاحب، نہایت چاکو چوبند اللہ کے دربار میں اطاعت کرتے ہوئے ذہن اور فکر کی بیداری والا، فرمایا ہو صحابی تو ان کا بھول جانا عورتوں کی ذہانتوں، ہوشیاریوں، بیداریوں سے بڑا مقام رکھتی ہے، کیونکہ ایمان شہودی ہے۔ لفظ دیکھو، مجدد صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ فلا جرم، یقیناً جب ان کا ایمان شہودی ہے تو پھر یقیناً انہیں کیا ملا؟
سارا خطا و معاویتا خیرم من ثوابہما. سارا خطا و معاویتا بن گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا. کیا بن گئی؟ خیرن. خطا معاویہ خیر بن گئی. کس کے مقابلے میں؟ میری تیری ثواب نہیں، وہ ایسے کرنی کے ثواب کے مقابلے میں، عمر بن عبدالعزیز کے ثواب کے مقابلے میں. سارا خطا و معاویتا خیرم من ثوابہما. ویسے کرنی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ غیر صحابی ہیں، ان کے ثواب پر انہیں وہ درجہ نہیں ملا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خطا پر درجہ ملا ہے. ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. تو پتہ کیا چلا؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عالم مراد خطا اجتہادی ہے، لیکن ذکر میں صرف لکھا سارا خطا و معاویہ تھا. سارے مکتوبات شریف جا کے یہ مکتوب دیکھ لو، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. سارا خطا و معاویہ تھا خیرن من ثوابہما. تو خطا تو خیر ہے. خطا معاویہ کو جرم نہ کہو، گناہ نہ کہو، عیب نہ کہو. بالیقین مولا علی اس مسئلے میں حق پر تھے ہیں، مگر وہ حق اجتہادی ہے اور اس کے مقابلے میں خطا ہے اور وہ خطا اجتہادی ہے. اور وہ جو کچھ خطا میں ان کو ملا ہم صدیوں میں ثواب میں بھی نہیں پا سکتے. یہ مجدد صاحب نے فیصلہ کیا کہ خیر کا لفظ شر پہ تو نہیں نہ بولا جاتا. کہا سارا خطا و معاویہ تھا. کہا ان کی خطا پہ باز کرتے ہوئے توہین نہ کہو، عیب نہ کہو. یہ خطا کیا بن گئی؟ خیر بن گئی. غیروں کے ثواب پر، کیا غیروں کے ثواب کا لفظ بولا جائے تو یہ کہتے ہو کہ ان کی توہین ہو گئی؟ جب ان کے ثواب پر ان کی توہین نہیں ہوئی تو جو ثواب سے افضل لفظ ہے اس پہ توہین ان کی کیسے ہو گئی؟ سارا خطا و معاویہ تھا خیرم من ثوابہما. لیکن جرم کیا طاہر القادری جیسے لوگوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے. ساری عمر یہ بتاتے رہے کہ معاویہ خطا پر تھے، تاثر دیتے رہے، گناہ پر تھے، غلطی پر تھے، عیب پر تھے. مجدد صاحب نے کہا عیب پر نہیں، خطا مان کے بھی فضیلت پر تھے. خطا ان کی خیر بن گئی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے. ایک تو یہ ہوا ایمان شہودی کی وجہ سے اور یہ ہر صحابی کی لحاظ سے. پھر کہتے ہیں ببرکت صحبت وصحب عمر بن العاص افضل من صحبہما. فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں روافظ. فرمایا حضرت عمر بن عاص کی صحب بھول، حضرت عمر بن عاص کی بھول اور عمر بن عبدالعزیز کا غیر بھولنا. فرمایا انہیں نہ بھول کے وہ رتبہ نہیں ملا جو عمر بن عاص کو بھول کے رتبہ ملا. کیوں؟ کہ ان کی شان میں صحابیت مکس ہے. عمر بن عبدالعزیز عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی جو ہیں شرف صحبت سے کیا مکس ہوا ان میں کہ ان کی خطا اوروں کے ثواب سے شان والی ہو گئی، ان کی صحب اوروں کے صحب سے فضیلت والی ہو گئی. یہ کس نے بیان کیا؟ پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر نے، حضرت مجدد الفسانی نے.
یہ مکتوبات شریف میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک یہ ضمن نظر کر دوں، لفظ خطا پر جو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ لکھا فقہ اکبر کے اندر، جو عقائد میں کتاب ہے، کہ نبیوں کی لغزش نہیں لیکن نبیوں کی طرف نسبت خطا امام صاحب نے لکھی، کیونکہ ان کے خطا کا وہ درجہ ہے جو ان صحابہ کے ثواب کا بھی نہیں ہے، کہ ان کا مزید اونچا درجہ ہے، اس میں وہ گناہ نہیں، وہ عیب نہیں، وہ سکم نہیں۔ تو آج یہ جو طوفان بدتمیزی جن لوگوں نے اٹھایا تھا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ سرکار کی صحابیت سے ان کو درجہ یہ نہیں ملا کہ ان کی طرف منسوب کیا یہ لفظ غیروں کے ثواب پر بڑا درجہ رکھتا ہے، اسے توہین تو کیا عیب ماننا مجددیت نہیں، مجددیت یہ ہے کہ اس میں ان کی فضیلت مانی جائے، سنیت یہ ہے کہ اس میں ان کا درجہ مانا جائے، کیونکہ اور وہ بھی مطلقاً، اگرچہ مراد اجتہادی ہے کہ یہ جو چیز ان کو ملی اور پھر بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے وہ نسبت بھی ملی جس کی بنیاد پر اوروں پر ان کی یہ چیزیں قیاس مت کرو، یہ الفاظ بالخصوص لفظ خطا پر تو دو فرقوں کی بنیاد ہے۔ اہل سنت اور رفض میں فرق کی پہلے دن اس لفظ سے ہوا۔ رافضیوں نے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو خطائی کہا، اور آج بے حیاؤں نے حضرت صدیق اکبر کے نام لینے والوں کو خطائی کہنا شروع کر دیا رافضیوں کی تقلید میں۔ رافضیوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا، اور رافضیوں نے یہ لکھا کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین ہے، اگرچہ اجتہادی ہو، اور ہمارے امام اعظم نے کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے قرآن سے پڑھی ہوئی تھی، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، انہوں نے حدیث سے پڑھی ہوئی تھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، کہ جس وقت امتیں پہنچیں گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آج کوئی سفارش کرو، یہ جہاں کھڑے ہیں یہاں سے تو آگے پیچھے جہاں گرمی بڑی ہے، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے۔ یہ ترجمہ اور کوئی کون کرے، کیا کرے گا؟ ارے سب سے بڑھ کر عشق کے ادب کے پی ایچ ڈی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي کا کنز الایمان سے ترجمہ پڑھ لیں۔ خطیئتی کا معنی کیا لغزش کیا، وہ تو بھارا ہے اس سے۔ خطی کا معنی خطا کیا، کس نے؟ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ اس لفظ پر تو ہمارا فرق تھا روافض سے، انہوں نے مسلم کو، بخاری کو، امام سیوطی کو، رازی کو، ہر ایک کے حوالے میرے پاس ان کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے خطائی ہیں، چونکہ انہوں نے خطا والی حدیثیں نبیوں کے لحاظ سے لکھی ہوئی ہیں، اور تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو کل رفض تھا آج اسے سنیت بنا کے پیش کیا جانے لگا، صرف اکابر کا لکھا ہوا پڑھ نہ سکے اور غیروں کا پڑھایا ہوا بولنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ 14,000 سے زائد امام ہیں جن کی یہ صراحتیں موجود ہیں، پیچھے سنیت کے کھاتے میں بچے گا کون اگر آج رفض والی باتیں لے کر یہ عقیدہ لیا جائے؟ بلکہ یہ جو شرف صحبت ہے اس پر تو سارے جو طریقت کے سلاسل ہیں اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی۔ یہ دیکھو امام شہاب الدین سوروردی سلسلہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں، بلکہ بانی ہیں، انہوں نے جو عقائد پر کتاب لکھی اس میں بحث کی، اور یہ بات بھی فیصلہ بڑا نایاب فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو نسبتیں ہیں، ایک ہے ان کا اہل بیت رسول اللہ علیہ وسلم میں سے ہونا، دوسرا ہے ان کا اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم میں سے ہونا۔ انہوں نے کہا ان میں سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ بڑی نسبت کون سی ہے ان میں سے؟ تو ان کی کتاب اس کے اندر انہوں نے عقیدۃ ارباب التقیٰ، اس میں انہوں نے لکھا
کونوں کا تنسب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے مخاطب، یہ وہ اپنی اصلاح کر رہے تھے مریدوں کی، کہ تم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہو دو طریقوں سے، ایک صحبت اور دوسری قرابت. کہتے ہیں فالصحبۃ اکمل فی وصفہ من نسبت القرابت. یہ لفظ پھر سننا، فالصحبۃ اکمل فی وصفہ من نسبت القرابت. مولا علی کو نسبت قرابت کی بنیاد پر جو کچھ ملا بہت ملا، مگر اس سے زیادہ کامل وہ نسبت ہے جس کو شرف صحابیت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وَالْكُلُّ آلٍ آلٍ آلِوٌ آلِيٌ آلین آلن. قانون لگ کے ہیں تو دونوں بڑی عالی، نسبت صحبت بھی عالی، نسبت قرابت بھی عالی، مگر کہتے ہیں فالصحبۃ اکمل فی وصفہ من نسبت القرابت. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس بیس پر بھی مدار ہے اہل سنت کا جو مٹ چکی ہے. کیا کہتے ہیں؟ لأن نسبت القرابت نسبت صورت و نسبت الصحبت نسبت معنی. جو نسبت قرابت ہے وہ صورت کی نسبت ہے، اور جو نسبت صحبت ہے وہ معنی کی نسبت ہے. فَكَيْفَ يَسَعُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَن يَقْدَحَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَجَسَدٍ وَاحِدٍ. کہتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یوں جیسے ایک جسم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں در والے جسم در پہ بیٹھا ہوتا ہے، محض در والے کا جسد واحد کا یہ نسبت معنی کی ہے جس سے ایمان شہودی بنتا ہے. قرابت والی تو غیر صحابی کو بھی مل جائے گی، مگر صحابیت والی اور کسی کو نہیں ملے گی. اس بیس پر میں چونکہ وقت مختصر ہے ایک تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے فتاوی رضویہ سے پیش کر دیتا ہوں، چونکہ کئی سالوں سے اس وقت وہ مسئلہ بھی زیر غور ہے. فتاوی رضویہ کی طرف اگر توجہ ہو تو بہت آسان ہے وہ مسئلہ. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مسئلہ پوچھا گیا. توجہ کرنا، یہ چند منٹوں پر کئی سالوں کی روشنی کا مدار ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 273. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا. تقریباً اس مسئلے کو ایک صدی ہو گئی ہے جب یہ پوچھا گیا تھا. 1337 میں پوچھا گیا، اب 1444 ہے. مسئلہ یہ تھا کہ زید بحمد اللہ کسی ضروری دینی عقیدے کا انکار نہیں کرتا. خلاصہ یہ کٹر سنی ہے، کوئی اس میں کمی اور جھول نہیں ہے، اور ایسے کمی والے ارتداد والے عقیدے والے کو پسند بھی نہیں کرتا. لیکن ایک بات اس میں ہے، اب وہ جو بات ہے اس کو اگر مجمع میں بیان کروں جس پر اعلیٰ حضرت کی فتویٰ لگائیں گے، اگر وہ میں ویسے بیان کروں تو سارے اس پہ اش اش کریں گے، واہ واہ کریں گے، اللہ ماشاءاللہ داد دیں گے. یوں تو ہونا چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس میں یہ ہوا اس پہ فرض ہے توبہ کرے ورنہ وہ سنی نہیں. زید کہتا ہے، اس کا یہ عقیدہ، وہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، لیکن زید پڑھا ہوا بھی ہے. کہتا ہے کہ ما من عام الا وقد خص منہ البعض.
اصول فقہ کا قانون، وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا عام نہیں جس سے کچھ خاص نہ ہوں. تو یہ جو ہے الناس کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس ہیں، زید کہتا ہے اس سے کچھ ہستیاں خاص ہیں. ٹھیک ہے، باقی سب سے افضل ہے. بات تو ہو رہی ہے نا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ. زید انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ بندے یہاں سے کچھ ہستیاں نکالنا چاہتا ہے کہ ان کے علاوہ سب پہ افضل ہیں، وہ ان سے افضل نہیں ہیں. کچھ ہستیاں یہ جو افضل الناس بعد الانبیاء ہے، اس الناس سے زید نکالنا چاہتا ہے. زید کہتا ہے کہ مگر اس میں سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے اس ناس سے. وہ کون ہیں؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. باقی سب سے افضل ہیں مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے زید کہتا ہے افضل نہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے اعلیٰ حضرت سے، باقی تو سب عقیدے صحیح ہیں، یہ جو وہ مانتا ہے اس کے لحاظ سے میں وضاحت چاہتا ہوں، کیا اس کا یہ عقیدہ درست ہے یا غلط ہے، یا کوئی گزارا ہو سکتا ہے یا توبہ لازم ہے. اور پھر زید کے ساتھ دلیل بھی وہ پیش کرتا ہے سوال میں. دلیل بھی ایسی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آگے اس دلیل کا رد ہوگا تو کتنے لوگ اس پہ واہ واہ کہیں. دلیل سنو. دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کیونکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما شہزادگان دودمان نبوت ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں، شہزادے ہیں، دودمان نبوت کے خاندان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے ہیں. اور حضرات خلفائے اربعہ وزرائے شاہ سریر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دونوں ہستیاں شہزادے ہیں اور خلفائے راشدین تاجدار رسالت کے تخت پر بیٹھنے والے وزراء ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے زید وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ. اب یہاں آ کے اپنے زمانے کے وہ قانون سامنے رکھ رہا ہے کہ زمانے میں جو وزیر ہیں ان کا شہزادوں سے، جس کے وزیر ہے اس کے شہزادوں سے مرتبہ بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے. یعنی اس کو بلاول نظر آ رہا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اور ساتھ جو دوسرے وزیر ہیں، یعنی اس تخت پر وہ قیاس کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اور وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. تو پھر تو معلوم ہوا کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. یہ سوال ہے سارا. بھی دلیل بھی دی کہ وزراء ایک طرف ہیں، شہزادے ایک طرف ہیں، تو شہزادے تو شہزادے ہیں، تو ان کا درجہ پھر افضل ہے. تو اس واسطے افضل الناس میں کچھ ہستیاں نکالو جن پر یہ افضل نہیں ہے، اور وہ کہہ دیا کہ چاروں جو خلفاء ہیں ان پر شہزادوں کی فضیلت ہے. اچھا جی، اس پر عمر کہتا ہے، زید نے اپنا دلیل ختم کر لی. عمر کہتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ کے بعد میں ہیں. تو کیا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ کہ جب خلفائے اربعہ سے افضل ہیں تو اربعہ میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، پھر اپنے والد ماجد سے بھی افضل ہو جائیں گے. زید جواباً کہتا ہے کہ یہ محال نہیں بلکہ ممکن، بلکہ واقع ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں. یہ کس دلیل پر؟ یعنی یہ دلیل جو فتنہ حویلیہ نے دی تھی کہ آج کا ان پڑھ اور فاسق و فاجر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ جز ہے اگرچہ کروڑویں درجے میں ہو،
اور صدیق اکبر تو جز نہیں سرکار کی. تو اس نے بھی کہا کہ مولا علی تو جز نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، اور حسنین کریمین جز ہیں، لہذا یہ مولا علی پر بھی افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ زید کا استدلال کیسا ہے، اور اس عقیدے سے اس کی سنیت میں تو کوئی نقص نہیں آیا. یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا. سوال کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ الجواب، اگر وہ یہ کہتا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ جزئیت کریمہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جز ہیں، چونکہ فاطمہ تو بدعۃ منی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، تو ان کو بھی جزئیت حاصل ہے. اگر وہ کہتا کہ بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئی حضرات عالیہ خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھتے ہیں، اور مرتبہ حضرات خلفاء کا اعظم و اعلیٰ ہے، تو حق تھا. اگر اس بیس پر ایک جزئی فضیلت رکھتا اور کہتا افضل خلفاء ہی ہیں، لیکن ایک جزئی فضیلت ان ہستیوں کو حاصل ہے، جزئی فضیلت، مگر فضل کلی جو ہے حضرات خلفاء کا مرتبہ اعظم و اعلیٰ ہے، تو حق تھا. مگر اس نے اپنی جہالت سے وہ دلیل جس پر کچھ لوگ خوش ہو رہے تھے، اعلیٰ کہتے ہیں اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مخصوص من البعض ٹھہرایا، اور انہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مولا علی سے افضل کہا. یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے. پہلے نمبر پہ یہ عقیدہ باطل ہے، اور پھر خلاف اہل سنت ہے. اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے، جسے بظاہر محبت اہل بیت سمجھا جا رہا تھا. امام کہتے ہیں اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے، ورنہ وہ سنی نہیں. جس نے یہ کہا تھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علاوہ وہ افضل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر افضل نہیں. مجدد صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ورنہ وہ سنی نہیں، اور اس کی دلیل محض مردود اور ذلیل ہے. اگر جزئیت موجب فضیلت مرتبہ عند اللہ ہو تو لازم آئے گا آج کل کے بھی سارے میر، وہ جس کی اعلیٰ حضرت نفی کر رہے تھے، فتنہ حویلیاں اس بات کر رہا تھا کہ اگر محض جزئیت کو بیس بنانا ہے افضلیت کی، تو آج کل کے یعنی اعلیٰ حضرت کے زمانے کے سارے میر یعنی سارے سید اگرچہ کیسے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں، اللہ عز و جل کے نزدیک امیر المومنین مولا علی سے افضل ہوں، کیونکہ مولا علی کو تو جزئیت حاصل نہیں اور ان کو جزئیت حاصل ہے. وہ جو سچے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی جزئیت واقعی بنتی ہے اگرچہ کروڑویں درجے میں ہو. اور یہ نہ کہے گا وہ قول سارا اور مولا علی پر ان کی فضیلت نہ کہے گا مگر جاہل، مگر اجہل، مگر مجنون، دال، مدل، مفتون. 6 لفظ بولے اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانے، اور جس دلیل پر مان رہا ہے اس پر تو مولا علی سے بھی افضل ماننا پڑے گا. صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، سب پہ ماننا پڑے گا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر حدیث پیش کی کہ سرکار نے جب ان کے جنتی جوانوں کا سردار ہونے کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا ابوہما خیر منہما، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں مگر ان کی ابا جی ان سے بھی افضل ہیں.
تو ابا جی اگے جن کو شیخ الاسلام کہیں وہ صدیق اکبر ان سے بھی افضل ہیں. تو یہ علماء اس کو بھی نوٹ کریں، باقی لوگ بھی یہ ساری چیزیں. اب کوئی کہے گا اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بیان نہ کریں تو لاکھوں لوگ کفر میں جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں. ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں، ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں، مگر کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح مرضی اپنی کرنی ہے. تو پھر انہیں کس طرح کا امام مانا ہوا ہے؟ ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ان اماموں کی حقائق سنانے سے اگر ہم نشانہ بن تو کروڑ بار بنے. اس پر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ کل اللہ کے فضل سے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے کہ جب ان کے فتوے بول نہیں رہے تھے ہماری زبان پہ وہ بولے ہیں اور ہم نے پڑھ کے سنائے. آگے ان کو مزید ابلاغ کی ضرورت ہے، وقت کا اختصار تھا ورنہ اس کی وضاحت کرتا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ خطا کیا بن گئی؟ خیر بن گئی. غیروں کے ثواب پر، کیا غیروں کے ثواب کا لفظ بولا جائے تو یہ کہتے ہو کہ ان کی توہین ہو گئی؟ جب ان کے ثواب پر ان کی توہین نہیں ہوئی تو جو ثواب سے افضل لفظ ہے اس پہ توہین ان کی کیسے ہو گئی؟ سارا خطا و معاویہ خیرم من ثوابہما. لیکن جرم کیا طاہر القادری جیسے لوگوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے. ساری عمر یہ بتاتے رہے کہ معاویہ خطا پر تھے، تاثر دیتے رہے، گناہ پر تھے، غلطی پر تھے، عیب پر تھے. مجدد صاحب نے کہا عیب پر نہیں، خطا مان کے بھی فضیلت پر تھے. خطا ان کی خیر بن گئی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے. ایک تو یہ ہوا ایمان شہودی کی وجہ سے، اور یہ ہر صحابی کی لحاظ سے. پھر کہتے ہیں ببرکت صحبت وصحو عمر بن العاص افضل من صحوہما. فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں روافض. فرمایا حضرت عمر بن عاص کی سہو، بھول، حضرت عمر بن عاص کی بھول اور عمر بن عبدالعزیز کا غیر بھولنا. فرمایا انہیں نہ بھول کے وہ رتبہ نہیں ملا جو عمر بن عاص کو بھول کے رتبہ ملا. کیوں؟ کہ ان کی شان میں صحابیت مکس ہے. عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی جو ہیں شرف صحبت سے کیا مکس ہوا ان میں کہ ان کی خطا اوروں کے ثواب سے شان والی ہو گئی، ان کی سہو اوروں کے صحب سے فضیلت والی ہو گئی. یہ کس نے بیان کیا؟ پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر نے، حضرت مجدد الفسانی نے. یہ مکتوبات شریف میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک یہ ضمن نظر کر دوں، لفظ خطا پر جو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ لکھا فقہ اکبر کے اندر، جو عقائد میں کتاب ہے، کہ نبیوں کی لغزش نہیں لیکن نبیوں کی طرف نسبت خطا امام صاحب نے لکھی، کیونکہ ان کے خطا کا وہ درجہ ہے جو ان صحابہ کے ثواب کا بھی نہیں ہے، کہ ان کا مزید اونچا درجہ ہے. اس میں وہ گناہ نہیں، وہ عیب نہیں، وہ سکم نہیں. تو آج یہ جو طوفان بدتمیزی جن لوگوں نے اٹھایا تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا سرکار کی صحابیت سے ان کو درجہ یہ نہیں ملا کہ ان کی طرف منسوب کیا یہ لفظ غیروں کے ثواب پر بڑا درجہ رکھتا ہے؟ اسے توہین تو کیا عیب ماننا مجددیت نہیں.
مجددیت یہ ہے کہ اس میں ان کی فضیلت مانی جائے، سنیت یہ ہے کہ اس میں ان کا درجہ مانا جائے، کیونکہ اور وہ بھی مطلقاً، اگرچہ مراد اجتہادی ہے کہ یہ جو چیز ان کو ملی اور پھر بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے وہ نسبت بھی ملی جس کی بنیاد پر اوروں پر ان کی یہ چیزیں قیاس مت کرو. یہ الفاظ بالخصوص لفظ خطا پر تو دو فرقوں کی بنیاد ہے. اہل سنت اور رفض میں فرق کی پہلے دن اس لفظ سے ہوا. رافضیوں نے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو خطائی کہا، اور آج بے حیاؤں نے حضرت صدیق اکبر کے نام لینے والوں کو خطائی کہنا شروع کر دیا رافضیوں کی تقلید میں. رافضیوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا، اور رافضیوں نے یہ لکھا کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین ہے، اگرچہ اجتہادی ہو. اور ہمارے امام اعظم نے کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے قرآن سے پڑھی ہوئی تھی. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، انہوں نے حدیث سے پڑھی ہوئی تھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، کہ جس وقت امتیں پہنچیں گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آج کوئی سفارش کرو، یہ جہاں کھڑے ہیں یہاں سے تو آگے پیچھے جہاں گرمی بڑی ہے، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے. یہ ترجمہ اور کوئی کون کرے، کیا کرے گا؟ ارے سب سے بڑھ کر عشق کے ادب کے پی ایچ ڈی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہے. تو وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي کا کنز الایمان سے ترجمہ پڑھ لیں. خطیئتی کا معنی کیا؟ لغزش کیا، وہ تو بھارا ہے اس سے. خطی کا معنی خطا کیا. کس نے؟ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ. اس لفظ پر تو ہمارا فرق تھا روافض سے. انہوں نے مسلم کو، بخاری کو، امام سیوطی کو، رازی کو، ہر ایک کے حوالے میرے پاس ان کی کتابوں میں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے خطائی ہیں، چونکہ انہوں نے خطا والی حدیثیں نبیوں کے لحاظ سے لکھی ہوئی ہیں. اور تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. جو کل رفض تھا آج اسے سنیت بنا کے پیش کیا جانے لگا. صرف اکابر کا لکھا ہوا پڑھ نہ سکے اور غیروں کا پڑھایا ہوا بولنے لگے. امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ 14,000 سے زائد امام ہیں جن کی یہ صراحتیں موجود ہیں. پیچھے سنیت کے کھاتے میں بچے گا کون اگر آج رفض والی باتیں لے کر یہ عقیدہ لیا جائے؟ بلکہ یہ جو شرف صحبت ہے اس پر تو سارے جو طریقت کے سلاسل ہیں اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی. یہ دیکھو امام شہاب الدین سوروردی سلسلہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں، بلکہ بانی ہیں. انہوں نے جو عقائد پر کتاب لکھی اس میں بحث کی، اور یہ بات بھی فیصلہ بڑا نایاب فیصلہ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو نسبتیں ہیں. ایک ہے ان کا اہل بیت رسول اللہ علیہ السلام میں سے ہونا، دوسرا ہے ان کا اصحاب رسول اللہ علیہ السلام میں سے ہونا. انہوں نے کہا ان میں سے بڑی نسبت کون سی ہے؟ بڑی نسبت کون سی ہے ان میں سے؟ تو ان کی کتاب اس کے اندر انہوں نے عقیدۃ ارباب التقیٰ، اس میں انہوں نے لکھا کونوں کا تنسب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے مخاطب، یہ وہ اپنی اصلاح کر رہے تھے مریدوں کی، کہ تم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہو دو طریقوں سے. ایک صحبت اور دوسری قرابت. کہتے ہیں فالصحبۃ اکمل فی وصفہ من نسبت القرابت. یہ لفظ پھر سننا، فالصحبۃ اکمل فی وصفہ من نسبت القرابت. مولا علی کو نسبت قرابت کی بنیاد پر جو کچھ ملا بہت ملا، مگر اس سے زیادہ کامل وہ نسبت ہے جس کو شرف صحابیت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وَالْكُلُّ آلٍ آلٍ آلِوٌ آلِيٌ آلین آلن. قانون لگ کے
ہیں تو دونوں بڑی عالی، نسبت صحبت بھی عالی، نسبت قرابت بھی عالی، مگر کہتے ہیں فالصحبت اکمالو فی وصفہی من نسبت القرابت۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس بیس پر بھی مدار ہے اہل سنت کا جو مٹ چکی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لأن نسبت القرابت نسبت صورت و نسبت الصحبت نسبت معنی۔ جو نسبت قرابت ہے وہ صورت کی نسبت ہے، اور جو نسبت صحبت ہے وہ معنی کی نسبت ہے۔ فَكَيْفَ يَسَعُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَن يَقْدَحَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَجَسَدٍ وَاحِدٍ۔ کہتے ہیں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یوں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں در والے جسم در پہ بیٹھا ہوتا ہے، محض در والے کا جسد واحد کا یہ نسبت معنی کی ہے جس سے ایمان شہودی بنتا ہے۔ قرابت والی تو غیر صحابی کو بھی مل جائے گی، مگر صحابیت والی اور کسی کو نہیں ملے گی۔ اس بیس پر میں چونکہ وقت مختصر ہے ایک تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے فتاوی رضویہ سے پیش کر دیتا ہوں، چونکہ کئی سالوں سے اس وقت وہ مسئلہ بھی زیر غور ہے۔ فتاوی رضویہ کی طرف اگر توجہ ہو تو بہت آسان ہے وہ مسئلہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مسئلہ پوچھا گیا۔ توجہ کرنا، یہ چند منٹوں پر کئی سالوں کی روشنی کا مدار ہے۔ یہ صفحہ نمبر ہے 273۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا۔ تقریباً اس مسئلے کو 1 صدی ہو گئی ہے جب یہ پوچھا گیا تھا، 1337 میں پوچھا گیا، اب 1444 ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ زید بحمد اللہ کسی ضروری دینی عقیدے کا انکار نہیں کرتا، خلاصہ یہ کٹر سنی ہے، کوئی اس میں کمی اور جھول نہیں ہے، اور ایسے کمی والے ارتداد والے عقیدے والے کو پسند بھی نہیں کرتا، لیکن ایک بات اس میں ہے۔ اب وہ جو بات ہے اس کو اگر مجمع میں بیان کروں جس پر اعلیٰ حضرت کی فتویٰ لگائیں گے، اگر وہ میں ویسے بیان کروں تو سارے اس پہ اش کریں گے، واہ واہ کریں گے، اللہ ماشاءاللہ داد دیں گے، یوں تو ہونا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس میں یہ ہوا اس پہ فرض ہے توبہ کرے ورنہ وہ سنی نہیں۔ زید کہتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، افضل الناس بعد الانبیاء ہیں، لیکن زید پڑھا ہوا بھی ہے، کہتا ہے کہ ما من عام الا وقد خص منہ البعض۔ اصول فقہ کا قانون وہ کہتا ہے کوئی بھی ایسا عام نہیں جس سے کچھ خاص نہ ہوں۔ تو یہ جو ہے الناس کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس ہیں، زید کہتا ہے اس سے کچھ ہستیاں خاص ہیں، ٹھیک ہے، باقی سب سے افضل ہیں۔ بات تو ہو رہی ہے نا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ۔ زید انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کچھ بندے یہاں سے کچھ ہستیاں نکالنا چاہتا ہے کہ ان کے علاوہ سب پہ افضل ہیں، وہ ان سے افضل نہیں ہیں۔ کچھ ہستیاں یہ جو افضل الناس بعد الانبیاء ہے، اس الناس سے زید نکالنا چاہتا ہے۔ زید کہتا ہے کہ مگر اس میں سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے اس ناس سے۔ وہ کون ہیں؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ باقی سب سے افضل ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے زید کہتا ہے افضل نہیں،
پوچھنے والا پوچھتا ہے اعلیٰ حضرت سے، باقی تو سب عقیدے صحیح ہیں، یہ جو وہ مانتا ہے اس کے لحاظ سے میں وضاحت چاہتا ہوں، کیا اس کا یہ عقیدہ درست ہے یا غلط ہے، یا کوئی گزارا ہو سکتا ہے یا توبہ لازم ہے۔ اور پھر زید کے ساتھ دلیل بھی وہ پیش کرتا ہے سوال میں۔ دلیل بھی ایسی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آگے اس دلیل کا رد ہوگا تو کتنے لوگ اس پہ واہ واہ کہیں۔ دلیل سنو، دلیل یہ ہے، کہتے ہیں کیونکہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما شہزادگان دودمان نبوت ہیں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، شہزادے ہیں، دودمان نبوت کے خاندان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے ہیں، اور حضرات خلفائے اربعہ وزرائے شاہ سریر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں شہزادے ہیں اور خلفائے راشدین تاجدار رسالت کے تخت پر بیٹھنے والے وزراء ہیں۔ یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ اور وہ کہتا ہے زید وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ۔ اب یہاں آ کے اپنے زمانے کے وہ قانون سامنے رکھ رہا ہے کہ زمانے میں جو وزیر ہیں ان کا شہزادوں سے، جس کے وزیر ہے اس کے شہزادوں سے مرتبہ بڑا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اس کو بلاول نظر آ رہا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اور ساتھ جو دوسرے وزیر ہیں، یعنی اس تخت پر وہ قیاس کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اور وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، تو پھر تو معلوم ہوا کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ یہ سوال ہے سارا بھی، دلیل بھی دی کہ وزراء ایک طرف ہیں، شہزادے ایک طرف ہیں، تو شہزادے ہیں، تو ان کا درجہ پھر افضل ہے۔ تو اس واسطے افضل الناس میں کچھ ہستیاں نکالو جن پر یہ افضل نہیں ہے، اور وہ کہہ دیا کہ چاروں جو خلفاء ہیں ان پر شہزادوں کی فضیلت ہے۔ اچھا جی، اس پر عمر کہتا ہے، زید نے اپنا دلیل ختم کر لی، عمر کہتا ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ کے بعد میں ہیں، تو کیا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ کہ جب خلفائے اربعہ سے افضل ہیں تو اربعہ میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، پھر اپنے والد ماجد سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ زید جواباً کہتا ہے کہ یہ محال نہیں بلکہ ممکن، بلکہ واقع ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ یہ کس دلیل پر؟ یعنی یہ دلیل جو فتنہ حویلیہ نے دی تھی کہ آج کا ان پڑھ اور فاسق و فاجر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ جز ہے اگرچہ کروڑویں درجے میں ہو، اور صدیق اکبر تو جز نہیں سرکار کی۔ تو اس نے بھی کہا کہ مولا علی تو جز نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، اور حسنین کریمین جز ہیں، لہذا یہ مولا علی پر بھی افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ زید کا استدلال کیسا ہے، اور اس عقیدے سے اس کی سنیت میں تو کوئی نقص نہیں آیا؟ یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا۔ سوال کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ الجواب، اگر وہ یہ کہتا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ جزئیت کریمہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جز ہیں، چونکہ فاطمہ تو بدعۃ منی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، تو ان کو بھی جزئیت حاصل ہے۔ اگر وہ کہتا کہ بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئی
حضرات عالیہ خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھتے ہیں اور مرتبہ حضرات خلفاء کا اعظم و اعلیٰ ہے تو حق تھا۔ اگر اس بیس پر ایک جزئی فضیلت رکھتا اور کہتا افضل خلفاء ہی ہیں، لیکن ایک جزئی فضیلت ان ہستیوں کو حاصل ہے، جزئی فضیلت، مگر فضل کلی جو ہے حضرات خلفاء کا مرتبہ اعظم و اعلیٰ ہے تو حق تھا، مگر اس نے اپنی جہالت سے وہ دلیل جس پر کچھ لوگ خوش ہو رہے تھے، حضرت کہتے ہیں اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مخصوص من البعض ٹھہرایا، اور انہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مولا علی سے افضل کہا۔ یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ عقیدہ باطل ہے اور پھر خلاف اہل سنت ہے۔ اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے، جسے بظاہر محبت اہل بیت سمجھا جا رہا تھا۔ امام کہتے ہیں اس عقیدہ باطلہ سے توبہ فرض ہے، ورنہ وہ سنی نہیں۔ جس نے یہ کہا تھا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے علاوہ وہ افضل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر افضل نہیں۔ مجدد صاحب اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ورنہ وہ سنی نہیں، اور اس کی دلیل محض مردود اور ذلیل ہے۔ اگر جزیت موجب فضیلت مرتبہ عند اللہ ہو تو لازم آئے گا آج کل کے بھی سارے میر، وہ جس کی اعلی حضرت نفی کر رہے تھے، فتنہ حویلیاں اس بات کر رہا تھا کہ اگر محض جزیت کو بیس بنانا ہے افضلیت کی تو آج کل کے یعنی اعلی حضرت کے زمانے کے سارے میر یعنی سارے سید اگرچہ کیسے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہوں، اللہ عز و جل کے نزدیک امیر المومنین مولا علی سے افضل ہوں، کیونکہ مولا علی کو تو جزیت حاصل نہیں اور ان کو جزیت حاصل ہے۔ وہ جو سچے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی جزیت واقعی بنتی ہے اگرچہ کروڑویں درجے میں ہو، اور یہ نہ کہے گا وہ قول سارا اور مولا علی پر ان کی فضیلت نہ کہے گا مگر جاہل، مگر اجہل، مگر مجنون، دال، مدل، مفتون، 6 لفظ بولے اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانے، اور جس دلیل پر مان رہا ہے اس پر تو مولا علی سے بھی افضل ماننا پڑے گا، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، سب پہ ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر حدیث پیش کی کہ سرکار نے جب ان کے جنتی جوانوں کا سردار ہونے کا ذکر کیا تو ساتھ فرمایا ابوہما خیر منہما، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں مگر ان کی ابا جی ان سے بھی افضل ہیں۔ تو ابا جی اگر جن کو شیخ الاسلام کہیں وہ صدیق اکبر ان سے بھی افضل ہیں۔ تو یہ علماء اس کو بھی نوٹ کریں، باقی لوگ بھی، یہ ساری چیزیں۔ اب کوئی کہے گا اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ بیان نہ کریں تو لاکھوں لوگ کفر میں جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں، ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں، مگر کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح مرضی اپنی کرنی ہے، تو پھر انہیں کس طرح کا امام مانا ہوا ہے؟ ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور ان اماموں کی حقائق سنانے سے اگر ہم نشانہ بن تو کروڑ بار بنے۔ اس پر ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ کل اللہ کے فضل سے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے کہ جب ان کے فتوے بول نہیں رہے تھے ہماری زبان پہ وہ بولے ہیں۔
اور ہم نے پڑھ کے سنائے. آگے ان کو مزید ابلاغ کی ضرورت ہے. وقت کا اختصار تھا ورنہ اس کی وضاحت کرتا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.